يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 14۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ بدعت حقیقی کیا ہے اور بدعت اضافی کیا ہے۔ اضافی ضاد سے یہ سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ ایک ہے بدعت حقیقی اور ایک ہے بدعت اضافی۔ تو حقیقی بدعت یعنی دین کے نام پر، شریعت کے نام پر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع سے ثابت ہو، تو یہ ہے بدعت حقیقی۔ مثال اگر عقیدے سے لیں تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اپنی ذات کے حساب سے، تو یہ بدعت ہے، بدعت حقیقی ہے، کیونکہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ چاروں اماموں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ، اللہ کا پاور ہر جگہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، تو اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ دیکھتا سنتا ہے۔ خود اللہ کی ذات، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ ایک بدعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عقیدے کے اندر بدعت۔ اگر عمل کی بات کریں تو عملی بدعت مثال کے طور پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آسمان کو تشریف لے گئے، تو اس واقعے کی مناسبت سے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے رات بھر جاگتے ہیں، جشن کرتے ہیں، ایسے جیسے لوگ شب قدر میں جاگتے ہیں، تو معراج النبی مناتے، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آسمان پر گئے، تو اس کی مناسبت سے رجب کے مہینے میں بہت سے مسلمان جشن مناتے، فنکشن کرتے، عبادت کرتے، خاص نماز، خاص عبادتیں، خاص وظیفے سب کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تو گئے تھے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جشن منایا ہے اس واقعے کی مناسبت سے؟ نہیں۔ کسی صحابہ کرام سے دکھاتے ہیں کہ کسی صحابی نے یہ جشن منایا معراج النبی کی مناسبت سے؟ نہیں۔ تو اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، جشن منانے کا، رات جاگنا اس مناسبت سے، نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے کیا ہے، تو ہم اگر کریں تو گویا کہ ایک نئی چیز بدعت۔ تو بدعت کی بہت ساری مثال آپ کو پتہ ہے، یہ حقیقی بدعت یعنی ایسی بدعت یا ایسی چیز، بدعت یعنی کوئی نئی چیز کرے جس کا ثبوت ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں، وہ حقیقی بدعت۔ اضافی بدعت کیا ہے؟ اضافی یعنی ایکسٹرا، ایڈ کرنا۔ اضافی بدعت یعنی کوئی عمل قرآن یا حدیث سے ثابت تو ہے لیکن اس عبادت کو، اس عمل کو انسان اپنے ڈھنگ سے کرے، یعنی طریقہ اس میں اپنا ڈال دے، یا گنتی اس میں بڑھا دے، یا کچھ گھٹا دے، یا کیفیت کو چینج کر دے، تو وہ اضافی بدعت ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثال ہے، مثلا وضو کے اندر لے لیں کہ وضو میں 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اگر کوئی 4 مرتبہ دھو لے، کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 3 سے زیادہ کیا تو اس نے ظلم کیا، برا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو 4 مرتبہ نہیں دھو سکتے، حالانکہ دیکھیے وضو کرنا تو اچھی بات ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن گنتی آپ نے بڑھا دی، تو یہ اضافی، آپ نے اضافہ کر دیا، ایکسٹرا کر دیا۔ تو کوئی بھی عبادت جو ثابت ہے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس عبادت کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا کر کے دکھایا ہے، یا پھر کرنے کو کہا ہے، اسی کیفیت میں، اسی کنڈیشن میں، اسی گنتی میں، اسی طرح سے، سیم ٹو سیم۔ طریقہ بدل دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے تھے کوفہ کی مسجد میں ان لوگوں کو دیکھ کر جو گروپ بنا کر کے ذکر و اذکار کر رہے تھے،
تو ذکر و اذکار کرنا تو ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی، افضل عبادت ہے ذکر و اذکار کرنا. لیکن کیوں ڈانٹا گیا؟ کیونکہ اس ذکر و اذکار کو کر تو رہے تھے لیکن طریقہ جو تھا کرنے کا وہ نیا لائے تھے. اور وہ کیا تھا طریقہ؟ گروپ بنا کر کے، گروپ بنا کے لوگ ذکر و اذکار کر رہے تھے. تو طریقہ کیفیت جو تھی وہ الگ ہو گئی، انہوں نے اپنا طریقہ لایا. تو یہ بھی مثال ہے بدعت اضافی کی. سمجھ گیا کہ عبادت ثابت تو ہے لیکن اس عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے آپ اپنے طریقے سے کریں، الگ کیفیت سے الگ طریقے سے کریں تو وہ بھی بدعت بن جاتی ہے. کہہ سکتے کہ وہ بدعت اضافی ہے. اور بہت سے مسلمان اسی چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. تو وہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت تو ہے لیکن جو طریقہ آپ کا ہے وہ طریقہ نبی کا نہیں ہے، آپ نے اپنا طریقہ لایا ہے، اپنی کیفیت اپنے انداز میں کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے. مثلا درود شریف پڑھنا بہت عظیم بات ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. بہت ساری حدیثوں میں درود شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے باقاعدہ حکم ہے. اور بہت سی اس کی فضیلت ہے، انشاءاللہ کبھی اس ٹاپک پر الگ سے بات کریں گے. بہت فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اذان دینے جا رہے ہیں مؤذن صاحب اور اذان دینے سے پہلے درود شریف پڑھیں پھر اذان دیں تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. درود شریف تو پڑھنا صحیح ہے لیکن یہاں پر جو آپ نے وقت اپنی طرف سے فٹ کر دیا اذان کے وقت، اذان سے پہلے دینا، یہ آپ کا طریقہ اس لیے بدعت ہے. تو اضافی بدعت ہوگی. یا کچھ لوگ نماز ختم کرنے کے بعد گروپ بنا کر کے درود شریف پڑھتے ہیں، صلوات و سلام بھیجتے ہیں. نماز ختم ہو گئی، گروپ بنا کر کے کئی لوگ مل کر کے ایک ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. تو درود شریف پڑھنا تو اچھی بات ہے لیکن یہ گروپ بنا کر کے جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں مائک میں یا بغیر مائک کے گھر کے اندر یا کہیں بھی مسجد میں گروپ بنا کر کے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طرح گروپ بنا کر کے درود شریف پڑھا ہے؟ نہیں. کوئی دکھا دے؟ نہیں ہے. تو جب صحابہ کرام نے نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، وہ جان دے سکتے تھے، ہر کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، تو کیا گروپ بنا کر کے وہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے، نہیں کیا. تو آج جو مسلمان گروپ بنا کر کے درود شریف پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد یا نماز کے باہر بھی گروپ بنا کر کے جو درود پڑھنے کا جو طریقہ لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ بھی بدعت ہے. تو یہ بدعت اضافی ہے، یعنی طریقہ اپنا لوگوں نے اس میں فٹ کر دیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سنت طریقہ وہی ہے کہ اس عمل کو جو کر رہے ہیں وہ عمل صحیح تو ہے لیکن اس کو ایسے ہی کرنا ہوگا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ طریقہ بھی اپنا لاتے ہیں یا گنتی بھی اپنی لاتے ہیں یا کیفیت بھی اپنی لاتے ہیں یا اس عبادت کو آپ فکس کر دیتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا ہے، کسی وقت سے جوڑا نہیں ہے اور آپ جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو وہ چیز بھی بدعت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال درود شریف کی کہ درود شریف 24 گھنٹہ جب چاہے پڑھے درود شریف، ٹھیک ہے. لیکن اذان سے اگر جوڑ دیں گے کہ اذان سے پہلے درود پھر اذان دیں، پہلے درود پڑھے پھر اذان دیں، تو یہ بدعت، یہ آپ نے جوڑ دیا ہے جس کو شریعت نے فکس نہیں کیا تھا. ہاں شریعت نے فکس کیا ہے کب؟ اذان کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان دینے کے بعد درود شریف انسان پڑھے، مؤذن بھی اور سننے والا بھی. فکس اور بھی کئی جگہوں پر کیا گیا. مثال کے طور پر نماز میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو درود شریف پڑھنی پڑتی ہے، بلکہ ضروری ہے، نماز کے ارکان میں سے درود شریف پڑھنا. تو جہاں اسلام نے فکس کیا وہ تو فکس ہے، لیکن جہاں اسلام نے فکس نہیں کیا ہے، وقت نہیں فکس کیا، اگر ہم اپنی طرف سے اگر فکس کر دیتے ہیں تو وہ چیز بھی بدعت بن جاتی ہے. اب آتے ہیں ایک لفظی طور پہ کچھ الفاظ بھی ایسے جو لوگ بدعت کر کے بولنے میں بھی. مثال کے طور پر کچھ اشارہ کیا گیا کہ نعت پڑھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حمد و ثنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے، نبی کی بھی تعریف ہے، ہم ان کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں. تو لیکن الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے. تو عام طور پہ جو آج جو مشہور ہے نعت نبی کے نام سے یوٹیوب پر یا کہیں بھی، وہ اکثر نعت ایسی ہے جس کے اندر الفاظ ایسے استعمال کیے جو غلط ہے، جو بدعت والے الفاظ ہیں، شرک والے الفاظ ہیں. کیونکہ نبی کی شان میں غلو کیا گیا ہے، بڑھا چڑھا کر بولا گیا، وہ الفاظ، وہ عقیدے، وہ چیزیں بیان کی گئی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایسی نعت نہیں سننی چاہیے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، سننے والا بھی گنہگار ہوگا پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ. اور ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں عاشقان رسول، ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں رسول سے عشق ہے. اچھا، باقاعدہ لوگ خوشی سے مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمام عاشقان رسول کو سلام، عاشقان رسول کو نیا سال مبارک، عاشقان رسول کو یہ چیز مبارک. اللہ اکبر.
یہ عشق کا لفظ استعمال کرنا نبی کے ساتھ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی دیکھے کسی کو کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے ماں سے عشق ہے، مجھے باپ سے عشق ہے؟ کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اور کتنا برا لگتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ماں سے عشق، مجھے باپ سے عشق، مجھے بھائی سے عشق ہے؟ کوئی کہے گا؟ نہیں، برا لگے گا سننے میں۔ تو جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے لفظ عشق، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ لفظ عشق کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق ایسا لفظ ہے جس میں محبت کا معنی تو ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شہوت بھی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عشق کے اندر محبت کا معنی تو ہے کہ عشق مطلب محبت، لیکن اس محبت کے ساتھ شہوت بھی ہے، یعنی نفسانی خواہشات۔ انسان جو استعمال کرتا ہے عشق کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ایک عورت کے لیے استعمال کرتا ہے یا عورت مرد کے لیے استعمال کرتی ہے؟ عام طور پر لوگ استعمال کس سے کرتے ہیں؟ کسی سے محبت کرتے ہیں، مجھے عشق ہے اس سے، مجھے عشق ہو گیا ہے۔ تو جو جی ایف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ وہ لوگ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے عشق استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ محبت شہوت بھی ہے، بیوی شہوت پوری کرتی ہے، شوہر بھی شہوت پوری کرتا ہے بیوی کے ساتھ، تو بیوی کے ساتھ لفظ عشق استعمال کر سکتے ہیں، محبت بھی عشق بھی ہے۔ لیکن باقی دوسروں کے لیے عشق استعمال کرنا رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یا عام انسانوں کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ شہوت پوری نہیں کر سکتے، یہ محبت ہے۔ دوسری وجہ یہ تو لفظی سب سے بھی غلط ہے، دوسری کہ پورے قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ محبت کا لفظ استعمال کیا، مثلا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہیے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ نے لفظ محبت استعمال کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو لفظ محبت استعمال ہوا، عشق کہیں بھی نہیں۔ نہیں اللہ نے عشق استعمال کیا مومنوں کے لیے، اور نہیں اللہ نے یہ استعمال کیا کہ مومن اللہ سے عشق کرتے، نہیں، محبت لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کہیں بھی حدیث میں یہ عشق لفظ استعمال نہیں کیا گیا، نہ مومن کے لیے، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ بزرگوں کے لیے، نہ مومنوں کے، کسی کے لیے عشق لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو یہ لفظ عشق بھی تصوف اہل صوفی سے آیا ہے لفظ، وہ لوگ یہ لفظ عشق بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں صوفی حضرات، عشق، تو اس لیے کہتے ہیں عاشقان رسول، عاشقان رسول۔ ان کو چاہیے کہ قرآن کا لفظ محبت والا لفظ استعمال کریں کہ مجھے اللہ سے محبت، مجھے رسول سے محبت۔ تو یہاں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ بدعت میں کس حد تک چلے گئے ہیں کہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو قرآن حدیث والا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ نیا لفظ استعمال کرتے، اس میں بھی نئی چیز لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی بدعت سے بچنے کی توفیق دے، حتیٰ کہ جو لفظ بھی استعمال کرے اللہ اس کے رسول کے لیے یا کسی کے لیے بھی تو اچھا لفظ استعمال کریں جو قرآن حدیث میں آیا ہو، الفاظ میں بھی ہم غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔